آج 17 رمضان المبارک ہے. حضرت امی عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کا یوم وفات ہے. اور حضرت امی عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سب سے جس کو کہیں تو لاڈلی زوجہ تھیں اور سب سے کم عمر تھیں. اور حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کو یہ شرف بھی حاصل ہے کہ آپ جب پیدا ہوئیں تو آپ مسلمان پیدا ہوئی تھیں، کیونکہ حضرت ابوبکر صدیق پہلے اسلام لا چکے تھے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کے 4.5 سال بعد تقریباً حضرت عائشہ اس دنیا میں آئی. تو ان کو یہ بھی اعزاز حاصل ہے کہ وہ مسلمان تھی. آج ہمارے پہ دیکھا جائے تو یہ بہت ضروری بھی ہے کہ ہم حضرت عائشہ کی یوم وفات کے حوالے سے ان کے فضائل بیان کریں، مناقب بیان کریں. بیسیکلی ہم کوئی عالم تو ہے نہیں یہاں، نہ کوئی اسلامی اسکالر ہے، تو مفتیان کرام اس بارے میں وہ جو ہیں اپنی رائے رکھتے ہیں اور بتاتے بھی ہیں لوگوں کو. اس طرح حضرت عائشہ اگر ثقافت کے لحاظ سے دیکھا جائے تو اتنی سخی تھیں کہ ایک مرتبہ ایک صحابی آپ رضی اللہ عنہ کے پاس 1 لاکھ کے قریب درہم آئے، تو ایک صحابی بھی وہاں پر صحابی رسول موجود تھیں. تو آپ رضی اللہ عنہ نے جب وہ ڈسٹریبیوٹ کر رہی تھیں تو اسی دوران اس کے بعد جب صحابی رسول نے کہا کہ آپ اس میں سے کچھ بچا لیتی ہیں، افطار کا وقت ہے، ہم کوئی گوشت وغیرہ لے لیتے یا افطار وغیرہ کر لیتے. تو حضرت امی عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ نے بڑی خوبصورت بات کری کہ جب میں ڈسٹریبیوٹ کر رہی تھی تو مجھے اس چیز کا ذہن میں بات ہی نہیں آئی، گمان ہی نہیں آیا کہ ہمیں بھی کچھ رکھنا چاہیے. تو حمزہ بھائی آپ اسلامک جو سے ریلیجیس ہیں، آپ اس چیز کو اچھی طرح جانتے ہیں کہ وہ کتنی مطلب عظمتوں والی تھی، رفتوں والی تھی، اور بھی ان کی بہت سی قربانیاں ہیں. تقریباً 2200 احادیث جو ہیں حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہیں، اور یہ ان کو یہ اعزاز حاصل ہے تمام صحابہ میں کہ سب سے زیادہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے انہوں نے حدیث مروی کری ہے. تو ہمیں اب ان کی سیرت کو بھی اپنانے کی کوشش کرنی چاہیے کہ کس طرح وہ تھیں اور کیا تھا. اور دوسرا، جیسے ابھی رمضان المبارک کا مہینہ ہے تو اس میں ٹیم وارث کراچی کے پلیٹ فارم سے جو فضائل رمضان ٹرانسمیشن چل رہی ہے تو بہت اچھی کاوش ہے یہ ان کی، اللہ پاک ان کو اجر دے. اور جس طرح انہوں نے پورا سال ونٹر ڈسٹریبیوشن وغیرہ کے کری، ایکٹیویٹیز کری راشن کے حوالے سے اور دوسری چیزیں بھی کریں، تو یہ بہت اچھی بات ہے. اچھا، ایک چیز میں یہاں پر ایڈ کر دوں کہ فرقہ واریت جو ہے ہمارے معاشرے کا جو ہے وہ ناسور بن چکی ہے. اور میرا ایک دوست مجھے کہنے لگا کہ یار یہ فرقہ واریت کو ہم کیسے ختم کریں. تو میں نے اس کو ایک ہی بات کری کہ ہم فرقہ واریت کو ایک ہی چیز سے ختم کر سکتے ہیں کہ ہم مقدسات کی توہین جو ہے اس کو رکوا دیں. ظاہر ہے جب کسی مقدس شخصیات کی توہین ہوتی ہے تو اس سے فرقہ واریت بڑھتی ہے. تو ہمیں ایسے لوگوں پر بھی نظر رکھنی ہوگی جو اس چیز کو ہوا دے رہے ہیں اور اس چیز کو پھیلا رہے ہیں کہ ان کی جو ناپاک عزائم ہیں ان کو کامیاب نہیں ہونے دیں. اور جتنا ہو سکے حضرات صحابہ اکرام، اہل بیت اعظام کی ان کی فضیلت، ان کے جو مناقب ان کو بیان کیا جائے. اور یہ ہمارے لیے ضروری بھی ہے، جس طرح ہم دوسری چیز ایکٹیویٹیز کر رہے ہیں تو یہ بھی بہت ضروری ہے. اور باقی اتنا کہوں گا کہ امی عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کی بے پناہ خدمات ہیں اسلام کے لیے اور بہت ہی ہمارے لیے رول ماڈل کی حیثیت رکھتی ہیں. وہ ان کو اس طرح بیان کرنا ہمارے پاس شاید یہ الفاظ زندگی اس حوالے سے بات ہوئی ہے. تو وہ اچانک ایسے ہوا کہ عاشر بھائی نے کال کری، میں راستے میں تھا، تو راستے کے ڈائریکٹ میں یہاں پر آئے، اس لیے کوئی بات بھی نہیں صحیح سے کر پا رہا. تو ان شاء اللہ ٹاپک پر بات ہوتی ہے. بی بی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں بہت ایک جو اچھی چیز ہے نا، ان کی زندگی جو ہے نا یہ ہمارے لیے رول ماڈل ہے. جیسے میاں بیوی ساتھ رہتے ہیں نا، تو اگر کسی کو رہنا سیکھنا ہے نا، اصل میں جو لڑائی پڑھے ہوتے ہیں میاں بیوی کے نزدیک یہ نہ کرنے ہوں تو صرف اور صرف بی بی عائشہ کی سیرت دیکھیں. کسی بھی بیوی نے اور بھی بہت ساری بیویاں ہیں، لیکن جو محبت بھرا رشتہ تھا نا بی بی عائشہ سے، بی بی عائشہ کے لیے آتا ہے کہ بی بی عائشہ جو تھی بہت چھوٹی تھی. یہ بی بی عائشہ اور حضور کی بیٹی بی بی فاطمہ ایک عمر کی تھی. حضور کی بیٹی اور یہاں کون ہے؟ بی بی عائشہ. دونوں آپس میں یعنی والدہ اور بیٹی کا بھی رشتہ ہے، سوتیلی مائیں کی
اور وہ جو سگی میں بیوی خدیجہ ہیں. اچھا بیوی خدیجہ سے بھی بڑی محبت تھی. جب تک بیوی خدیجہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے نکاح میں تھی, حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی سے نکاح نہیں کیا, صرف بیوی خدیجہ سے. یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے بھی ہوتا ہے, کیونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے, نہ میں نے بیٹی خود لی کسی سے, نہ میں نے بیٹی خود دی. جو صحابہ کو بیٹیاں دی ہیں نا, یہ بھی اللہ کے حکم سے دی, اور جو لی ہیں بیٹیاں یہ بھی اللہ کے حکم سے. تو آپ یہ دیکھیں جن کو اللہ نے چنا ہے. بی بی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ وہ ہیں کہ جب حضرت یوسف علیہ السلام پہ الزام لگا, حضرت یوسف علیہ السلام کو کہا کہ یہ نا بد کردار, زلیخا نے لگایا الزام. مشہور واقعہ یہ تو قرآن کے اندر بیان ہوا ہے, پورا واقعہ بیان ہوا ہے. سورہ یوسف ہے پورا اس میں واقعہ ہے کہ سورہ یوسف ہے پورا اس میں واقعہ ہے کہ ان کے اوپر تہمت لگی اور تمام معاملات ہوئے. تو اس میں اللہ تعالیٰ نے 6 مہینے کے بچے سے گواہی دلوائی. تو بچے نے گواہی دی کہ اگر حضرت یوسف علیہ السلام کا کرتا آگے سے پھٹا ہوا ہے تو حضرت یوسف علیہ السلام حضرت زلیخا گناہ گار ہے, صحیح, اور یعنی وہ بچہ گن ہے, اور اگر پیچھے سے پھٹا ہوا ہے تو یوسف علیہ السلام جو ہیں گناہ گار ہیں. لیکن بی بی عائشہ کی بات آئی, بی بی عائشہ پہ تہمت لگائی لوگوں نے. حضور کے ہوتے ہوئے حضور صلی اللہ علیہ وسلم موجود ہیں, حضرت ابوبکر صدیق ہیں, اتنا اسلامی یعنی کتنا ماحول تھا, اسلام نیا نیا پھیلا ہے, تو وہ مشرکین, وہ کافرین اور منافقین نے بی بی عائشہ پہ تہمت لگائی. تو اللہ تعالیٰ نے کسی بچے سے گواہی نہیں دلوائی, کسی صحابی سے گواہی نہیں دلوائی. صحابی سے بھی دلوا سکتے تھے, حضور صلی اللہ علیہ وسلم خود بھی تو کہہ سکتے تھے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کیسے کہتے ہیں؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ میں خود کچھ نہیں بولتا, میں قرآن بولتا ہوں. حدیث جو ہے یہ بھی ایک طرح کی قرآن ہے, یہ یعنی مکتب کی شکل, اس میں کتاب کی شکل میں نہیں ہے, لیکن یہ حدیثیں بھی قرآن ہی ہیں, یعنی وحی ہیں اللہ تعالیٰ کی. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی اللہ تبارک و تعالیٰ بلوا سکتا تھا, لیکن نہیں. بی بی عائشہ کی شان یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے 19 آیات, سورہ نساء کی 19 آیات ان کی شان میں نازل کی, اور قیامت تک تمام گستاخوں کے یعنی منہ پہ چماٹا ہے یہ جو 19 آیات ہیں کہ قرآن سے اللہ تعالیٰ نے اتنی بہترین. ایک عمر کی میں نے آپ کو بتایا, تو ایک دن بی بی عائشہ بھی بیٹھی ہوئی تھی اور بی بی فاطمہ بھی بیٹھی ہوئی تھی, آمنے سامنے بیٹھی ہوئی تھی. یہ مولانا رومی نے لکھا ہے واقعہ. تو محبت ہوتی ہے نا, ایک تو سوتیلی ماں, اوپر سے سوتیلی ماں بھی ہوں آپ کی, اور وہ بھی ہم عمر, کتنی یعنی محبت ہوتی ہے آپس میں, ہم عمر میں آپس میں. تو بی بی فاطمہ نے ایسی لاڈلے پن میں کہا کہ جیسے محبت میں کہا کہ بی بی عائشہ میں آپ سے افضل ہوں. میں نے کہا کیوں؟ تو بولے میں جو ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی ہوں. بی بی عائشہ کی مسکرا دی. بی بی عائشہ کی فراست دیکھیے گا, جواب کیسا دیجیے. میں بی بی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی ہوں, اس لیے میں آپ سے افضل ہوں. تو انہوں نے کہا اچھا. پھر بی بی عائشہ نے کہا میں بھی افضل ہوں. انہوں نے کہا کیسے؟ انہوں نے کہا میں ایسے افضل ہوں قیامت کے دن. قیامت کے دن یہ ہے کہ نیک جو بیویاں ہوں گی نا, وہ اپنے شوہروں کے ساتھ جنت میں جائیں گی, نیک بیویاں. تو اس کا پھر بی بی عائشہ نے کہا کہ قیامت کے دن تم جو جاؤ گی نا, تمہارے ہاتھ میں ہوگا علی کا ہاتھ, اور میرے ہاتھ میں ہوگا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا, کائنات کے مالک کا. تو اس لیے کہا گیا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم, بی بی عائشہ اور بی بی فاطمہ کے نزدیک اس میں ہمیں مناقب میں اوپر نیچے نہیں کرنا. کسی نے پوچھا بی بی فاطمہ افضل ہے بی بی عائشہ, تو انہوں نے کہا اگر بیٹی ہونے کے حوالے سے دیکھا جائے تو ابو بکر کی بیٹی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی سے افضل نہیں ہو سکتی. اگر زوجہ کے اعتبار سے دیکھا جائے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ جو ہیں وہ حضرت علی کی زوجہ سے افضل نہیں ہو سکتی. اتنی محبت. اور بی بی عائشہ کا علم اور تھا, بی بی عائشہ کا علم مفتیہ, مفکرہ اور محدثہ, اور تاریخ بھی انہوں نے لکھی, بہت سی تاریخ ان سے. اچھا یہ جو تیمم ہے, کہ غسل کے وقت پانی نہ ہوا, قرآن کی آیت ہے تیمم کے بارے میں, تمام مکتب والے کے گھر میں اس میں کسی کا اختلاف نہیں, تیمم کے لیے اگر پانی نہ ہو. یہ تیمم والی جو آیت تھا یہ بی بی فاطمہ کی وجہ سے ان کا ہاتھ گم ہو گیا تھا. یہ کہیں جا رہے تھے, حضرت عائشہ کا ہاتھ گم, جی حضرت عائشہ کا ہاتھ گم ہو گیا تھا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کے ساتھ یہ جا رہی تھی, جیسے سفر ہوتا تھا, سفر کر رہی تھی کہ ہاتھ گم ہوا تو وہاں انہوں نے رک گئے, بی بی عائشہ کی وجہ سے رک گئے. اچھا لوگ نا اس وقت مخالف نہیں ہوئے, یعنی ایک ہوتا ہے نا بیٹی, حضرت ابوبکر صدیق ہے بی بی عائشہ کے بعد ان کے یعنی پیٹ سے لکھتے ہیں یوں کر کے ہاتھ مارا, صرف تمہاری وجہ سے نا رک گئے, آگے نہیں جا سکتے. یعنی بیٹی, اب آپ بیٹی کا ہے, اس میں آپ کچھ کہہ تو نہیں سکتے. اب آپ نے بیٹی کو کہا کہ آپ کی وجہ سے ہم نہیں جا سکے آگے, صرف آپ کی وجہ سے. سب وہ حضرت ابوبکر صدیق بے شک جانتے تھے کہ یعنی آیات نازل ہوتی ہیں, تو ہم تو مانتے ہیں حضرت ابوبکر صدیق جانتے تھے, لیکن یہ مشیت کیا تھی, بتانا چاہ رہے تھے کہ بی بی عائشہ کا بھی کتنا علم ہے. بی بی عائشہ کو مارا کہ آپ کی وجہ سے نہیں جا سکتے, تو بی بی عائشہ نے کہا روکیں, صبر کریں, تھوڑی دیر صبر کیا گیا. تو تھوڑی دیر صبر کیا گیا تو صحابہ آ کر صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پانی نہیں ہے, اب غسل کیسے کیا جائے, پانی نہیں, کھا بھی نہیں لا کے.
بہت دور دور تک پانی نہیں تھا. مقدار بھی ایسی ہے کہ اتنی دور تک پانی نہیں تھا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم تھوڑے دیر رکے اور اس کے بعد آیا تھا تو تیمم والی اور اس طرح تیمم کا, یعنی تیمم جو ملا ہے نا ہمیں کہ اس وقت کا پانی نہ اور آپ تیمم کریں, یہ بھی عائشہ کے ساتھ. اتنی بے شمار احادیثیں, بے شمار احادیثیں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم جو رسالت فرمانے والے تھے, یعنی ظاہری پردہ, دنیا سے جو ظاہری پردہ فرمانے والے تھے, آخری کردار جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے منہ مبارک میں کیا, بی بی عائشہ کا جواب تھا. خوب مبارک بی بی عائشہ کا ہوا سخت ہوتی ہے, اس کو نرم کرنے کے لیے بی بی عائشہ نے اپنے دانت مبارک میں اس کو چبایا, نرم کیا, اب برش ٹائپ بن گئی, پھر کروایا. اب اس سے کیا کہ بی بی عائشہ کا جواب مبارک حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے منہ مبارک میں گیا. اب اس سے آخری خوراک جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو دی ہے وہ بی بی عائشہ کے کوئی نہیں اٹھا رہا, ہاتھ کسی نے نہیں اٹھایا. اب صحابہ تمام موجود تھے اس طرف, یعنی بہت عوام تھی نا, 313 1000 خوف بھی تھا. اچھا صحابہ کے لیے ہم خوف کا استعمال نہیں کر سکتے نا, ان کی مصلحت تھی, مصلحت تھی کہ اس طرف نہیں جا رہے تھے, شان دکھانا مقصد ہوتا ہے. صحیح, تو دوبارہ حضور نے کہا. اچھا حضرت علی ابھی تک نہیں بولے, حضرت ابو بکر صدیقی کہہ رہے ہیں. حضور نے پھر کہا کون جائے گا بدل کے, اس طرف کون جائے گا, ہزاروں کی طرف. حضرت ابو بکر صدیق نے کہا میں آگے. پھر دوبارہ کہا کون جائے گا, حضرت ابو بکر صدیق نے کہا میں. حضور نے کہا آپ. آج جو پتہ ہے نا وہ علی کے ہاتھ, اور پھر حضرت علی کو بھیجا اور حضرت علی گئے. اچھا گئے سب تھے, لیکن وہ جو پرچم جس کے ہاتھ میں بھیجا تھا وہ علی کے. ایسی بہت سی جنگوں کے معاملے میں یہ کہ حضرت علی کی فضیلت جو ہے, حضرت علی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ میں جھنڈا اس کو دوں گا, اللہ اور اس کا رسول جس سے محبت کرتا ہے. تو جنگ کا جب دن آیا, تمام صحابہ کہہ رہے ہیں پوری رات سوئے نہیں, جھنڈا کس کو ملے گا, اللہ اس کو رسول سے محبت کرے ایسا بندہ. سارے پریشان کہ کس کو ملے گا, کس کو ملے گا, کس کو ملے گا. دوسرے دن صاحب آئے. اچھا جب حضور نے کہا نا چل میں جھنڈا اس کو دوں گا, حضرت عمر نے بھی کہا یا میں ہوں. تو حضرت علی کی, حضرت عمر جو ہوتے ہیں نا ان کی شروع سے ایک نا ان کے وہ کیا کہتے ہیں, ان کا جو برتاؤ یا اس میں نا تھوڑا جلال تھا. یہ جلال صرف جو خلافت سے پہلے تھا, خلافت کے بعد ان جیسا نرم کوئی نہیں تھا. کہ ان کے سامنے کوئی پڑھ دیتا نا عذاب والی آیات, ان کے رونے کی آواز چھٹی صفوں تک آ رہی ہوتی. چھٹی صف تک پہنچنا, ہم مسجد جاتے ہیں ہمیں پتہ ہے, چھٹی صف تک امام کی آواز آ جائے, بڑی باتیں بغیر مائک کے, ان کے رونے کی آواز آتی تھی, یعنی اس طرح. تو حضرت عمر اس قدر ہوتے ہیں. حضرت عمر نے کہا میں ہوں گا جو کل جنگ میں جن کو جھنڈا ملے گا. تو انہوں نے کہا نہیں. تو پھر دوسرے دن جب ہوا تو صحابہ کرام تمام جمع ہوئے اور انہوں نے کہا علی کو بلائیں. حضرت علی کو اس وقت کچھ معاملہ تھا آنکھ کے اندر, حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا لعاب مبارک لگایا تو ان کی آنکھ کا وہ مسئلہ بھی صحیح. تو یہ بدر تھا, یہ بدر تھے. اور یہ بی بی عائشہ 13 اور 1000 کا لشکر 313. اس میں بتاتے ہیں کہ فرشتے بھی نازل ہوئے, فرشتے لڑے ہیں. علامہ اقبال میں مشہور شعر کی ہے کہ فضائے بدر پیدا کر فرشتے تیری نصرت کر سکتے ہیں. چمکا کا چاند جس سو حالی گھڑی, چمکا طیبہ کا چاند اس دن افروز ساتھ پیلا کو سلام مصطفیٰ